مجھے یہ جو میرے بھائی نے فون کیا تھا نا، اس وقت میں میری حالت یہ تھی کہ مجھے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ شاید کرونا سے ان کا انتقال ہو جائے، کیونکہ میری ایج تھی اور بہت ہی زبردست اٹیک تھا۔ میں بہت ہی بری حالت میں تھا، لیکن میرے میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ میں نے کسی نہ کسی طرح ندیم کو فون کیا، تو ندیم نے اس پہ فوراً ایکشن لیا، جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ندیم میرے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ ساری چیزیں جو نا وقت ہر چیز کھول دیتی ہے، کسی کی اچھائی بھی، کسی کی برائی بھی، کسی کا لالچ بھی۔ وقتی طور پہ ضرور آپ ٹائم گزار لیتے ہو، فائدہ اٹھا لیتے ہو، مگر ٹائم سب کچھ کھول دیتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جس کو ڈاٹ کنیکٹ کرنا آتے ہو نا زندگی کے، جو جان کے دھوکہ کھاتا ہو کہ دو دھوکہ مجھے، تاکہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہوں گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو ندیم صاحب نے فوری طور پہ میرا فون اٹھاتے ہی ایک حیرت انگیز، ارے اچھا راشد نے ایسا کیا، میں ابھی جاتا ہوں۔ اور آدھے گھنٹے بعد ہی ندیم کا فون آ گیا کہ سب انڈر کنٹرول ہے، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی گاڑیاں وہاں سے ہٹا رہا ہوں۔ تو ندیم ان کی مدد کر رہے تھے کہ جگہ خالی کراؤ، خالد بھائی نہیں ہے، خالد بھائی ہوں گے تو ہماری ہمت نہیں ان سے کہیں، تو ابھی فون پر ہی سارا کر لو اور ان کی گاڑیاں یہاں سے ہٹا دو۔ اب میرے پاس ظاہر ہے 30-40 گاڑی لے جانے کے لیے میں کسی دوست کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ اپنے یارڈ پہ کھڑی کر لے۔ میں ایسا دوستوں کو سے ایسا جو ہے نا اپنا رشتہ رکھتا بھی نہیں کہ میں ان پہ بادرنگ کروں یار کہ یہ کر دو، پیسے ادھار دے دو۔ کبھی زندگی میں میں نے جاپان میں کسی سے 1 روپیہ ادھار نہیں مانگا، میرے حالات جیسے بھی رہے۔ میں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کیا، میں نے کبھی نہیں، اور اللہ نے مجھے وہ موقع بھی نہیں دیا۔ اور کبھی حالات خراب بھی آئے تو ڈیلی کھانا کھایا، ڈیلی گھوما، ڈیلی گاڑی میں پیٹرول تھا، اچھی گاڑی چلائی، بہترین رہا میں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو ندیم نے مجھے فون کیا تو ندیم نے میرے سامنے صرف ایک راہ رکھی کہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے کارڈ پر آکشن میں ڈال دیتا ہوں گاڑی۔ یہ دوسری ہوشیاری تھی ندیم کی۔ میں نے کہا ہاں صحیح ہے ندیم بھائی، کیونکہ میری تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے وہاں سے نکلنے کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا کرونا کا، یہ وہ کرتے ہوئے مجھے 7-8 دن لگ گئے۔ اور ندیم صاحب کا ایک آکشن ہو چکا تھا، تو اس آکشن میں ندیم صاحب نے کافی گاڑیاں میرے کہنے پہ میری اجازت سے بیچ دی تھی۔ لیکن جو گاڑی 8 لاکھ کی تھی وہ 4 لاکھ کی بک گئی، جو 4 لاکھ کی تھی وہ 3 لاکھ کی بک گئی۔ مطلب جتنے کی بھی بٹ آئی انہوں نے بس اوکے کر دیا۔ اب میں جب واپس آیا تو میں نے صورتحال دیکھی، میں نے کہا بہت شکریہ ندیم بھائی، آپ نے میرا اتنا بڑا کام کیا، آپ نے یار میری گاڑیاں بچا لیں، بڑی بات ہے۔ کیونکہ گاڑیوں کے جو ڈاکومنٹس ہیں نا وہ بھی میں راشد کے پاس رکھا کے گیا تھا، تو اس نے میرا وہاں سے گلا دبایا تھا۔ اس کو پتا تھا یہ زیادہ بات کریں گے میں بیچ کے سارے پیسے رکھ لوں گا، اور وہ رکھ سکتا تھا کیونکہ گاڑی کے جو رجسٹریشن تھی نا، کینسلیشن سرٹیفکیٹ، وہ اسی کی کمپنی پہ تھی۔ کیونکہ میں اعتبار کرتا تھا ان چیزوں پہ، میں اپنے بھائیوں پہ زندگی پر اعتبار کرتا رہا، اپنے دوستوں پہ اعتبار کرتا رہا، اور آج بھی کرتا ہوں۔ آج بھی ایسے دوست ہیں میرے کہ میں جن پہ اعتبار کرتا ہوں۔ اب وہ دھوکہ دیتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے، صرف دھوکہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو راشد نے ندیم کے ساتھ مل کے یہ گیم کھیلا، اور اس بات پہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے انٹی سلیم سے ایک دفعہ ذکر کر دیا کہ یار ایسے ایسے دیکھو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ پھر جب میں واپس بھی آیا نا تو میں نے جو بچی کچی گاڑیاں تھیں وہ ساری آکشن میں ڈالیں، اور اگر وہ سمجھ لے کہ اگر 6 ملین کی گاڑیاں تھیں تو میرے ہاتھ میں 4 ملین بھی نہیں آئے۔ اور پھر مزے کی بات، بیچتے ہوئے ندیم نے اپنا پورا جو کمیشن ہے وہ لیا، پیٹ بھر کے جو اس کا تھا وہ لیا۔ یہ بھی نہیں بولا کہ یار 100 انکم دے دے، خالد بھائی آپ کو نقصان ہوا ہے۔ شاید میں ہوتا تو میں دیکھتا یار میری کمپنی سے اتنی بندے نے گاڑیاں خریدی، ہمیشہ کیش مجھے دیا، ہمیشہ میرا کمیشن دیا، کمیشن کے بغیر میں نے کام نہیں کیا ندیم سے۔ ندیم نے جو میرا ساتھ دیا وہ پیسے دے کے دیا ہے، جو میں اس پہ خوش ہوں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ لیکن بیچتے ٹائم دیکھ رہا ہے کہ مجھے آدھے پیسے بھی نہیں مل رہے، لیکن اس میں سے اپنا پورا کمیشن کاٹا۔ تھینک یو ویری مچ ندیم، تم اپنا وقت بھول گئے۔ جب تم روڈ پہ گھومتے تھے، لمبے لمبے تمہارے بال تھے، سائیکل کے اوپر تم گاڑیاں ڈھونڈتے تھے، میں سمجھا تم اچھی فیملی کے ہو، مگر تم بھی ایسے ہی نکلے۔ کوئی بات نہیں، خوش رہو یار، اللہ تمہیں کسی طرح امیر کر دے۔ تمہیں امیر ہونے کا جو ہے نا، کسی طرح امیر ہونے کا شوق ہے، امیر ہو جاؤ تم کسی طرح، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور میرے سے تمہاری کوئی لین دین نہیں۔ جب میں واپس آیا، میں نے چند دنوں بعد ہی اپنی جب گاڑیاں بک گئی، تم سے سارا حساب کتاب کلیئر ہو گیا، تم نے ہر پیسہ دیا مجھے،
کوئی میں نہیں کہوں گا کہ تم نے اس میں سے چرا لیے یا کچھ کر لیے، یا ہاں تم نے گاڑیاں رف بیچ دی، جتنے کی بکتی تھی بیچ دی. تم نے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ نہیں یار خالد بھائی میں فلاں دوست کے رکھا دیتا ہوں، میں ایسے کر لیتا ہوں، میں ویسے. تم نے کچھ نہیں کیا میرے لیے. اس کے بعد میں نے تم کو یوکوہاما آکشن میں آ کے تمہارا کارڈ واپس کیا عزت سے اور تھینک یو بولا. یاد ہے تمہیں؟ یہ میں ہوں. اور اس کے بعد کبھی میں نے بات نہیں کی. تو زندگی کی بات ہو رہی ہے تو جس نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میں سامنے رکھ رہا ہوں. چاہے غلط ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس میں، یہ تو دیکھنے والا فیصلہ کرے گا. یہ یوکوہاما کے لوگ فیصلہ کریں گے، جاپان میں رہنے والے فیصلہ کریں گے. اس کے بعد وہ نقصان اٹھا کے میں بالکل چپ ہو گیا. میں نے کہا نہیں میں اب گاڑی کا کام نہیں کروں گا جب تک میرے اپنے کارڈ نہیں بن جائیں گے اور میں اپنی جگہ نہیں لے لوں گا. تو میں نے اگر میں دوبارہ گاڑی کا کام یوکوہاما میں سٹارٹ کرتا تو بڑے پیمانے پہ کرتا. ظاہر ہے میں چھوٹے پیمانے پہ کام نہیں کرتا کیوں میرے پاس پیسہ ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، میری محنت کا پیسہ ہے. تو میں ان کی طرح چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا، پھر میں بڑا کرتا. اور بیس کا بھی کرتا تو ایسا کرتا کوئی اور بیس کا کام کر ہی نہیں پاتا. اور میں نے اس ٹائم بھی اتنا ہی کیا. روز کی 2 3 گاڑیاں بیچی. یہ راشد صاحب کو پتا ہے، ان کی بھی بیچی اپنی بھی بیچی. 2 3 گاڑی روز بیچتا تھا میں. تو کتنی ہوتی ہے مہینے کی؟ 80 100 گاڑی ہو جاتی ہے. بہرحال تو اس کے بعد پھر میں نے دوستوں سے مشورہ شروع کیا تو ہر ایک نے مجھے یہ بولا کہ خالد بھائی یوکوہاما میں نا آپ کو بڑا گھر نہیں ملے گا اور زمین بھی بہت مہنگی ہے، تو اس سے کہیں بہتر ہے یار تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاؤ، تو کہیں نگاتا میں کہیں ادھر. میں نے کہا نہیں یار اتنے گاؤں میں نہیں جا سکتا. انہوں نے بولا چلو پھر چیبا چلے جاؤ. پھر چیبا میں 2 3 دوست تھے میرے بہت اچھے، اور ان سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا آپ آ جاؤ ہم آپ کو جگہ دکھا دیں گے. تو میں چیبا میں نے ایک 2 دوستوں کو فون کیا، ان سے مشورہ کیا. پھر میں چیبا آیا. ایک دوست ہیں بہت اچھے قریبی میں رہتے ہیں میرے، تو انہوں نے مجھ کو پھر وہ ایک ایجنٹ کے پاس لے گئے. پھر ہم لوگوں نے وہاں سے گھر دیکھنے شروع کیے. پہلے میں نے سوچا گھر لے لوں پھر زمین لوں گا. پھر میں گھر دیکھتا رہا 3 4 دفعہ مجھے یہاں آنا پڑا اور مجھے بہترین گھر مل گیا. جو اگر یوکوہاما میں ہوتا تو وہ 6,000 مان کا گھر ہوتا، جو مجھے 2,000 مان میں یہاں مل گیا، آدھے سے بھی آدھے پیسوں میں. اور اللہ نے مجھے بہترین گھر دے دیا. اور ساتھ ہی پھر میرے بیوی بچے جاپان آ گئے تھے تو پھر ہم لوگ یہاں چیبا موو ہو گئے. چیبا یوکوہاما میں ایسا کوئی نہیں کہ میرا کسی سے کوئی اختلاف ہے، لیکن میں اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا. میں آکشن میں جاتا اس کی شکل دکھتی، میں کسی ڈیلر کے جاتا اس کی شکل دکھتی، میں رجسٹریشن کے آفس جاتا اس کی شکل دکھتی. میں اگر بیس میں گاڑیاں بیچتا تو اس کا کاروبار خراب ہوتا، تو میں نے بیس کے کاروبار کو بالکل الگ کر دیا. حالانکہ وہ بیس کا کاروبار یہ جس کی بیس پہ کر رہا ہے نا وہ بھی یہ جانتا ہے، ورنہ یہ ابھی فاقے کر رہا ہوتا. یہ میری مہربانی ہے کہ میں چپ ہو کے سائٹ پہ ہو گیا، کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. میں مطمئن ہوں اپنی زندگی سے. سب سے زیادہ امیر انسان جب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا، جب وہ یہ سوچ لے کہ وہ بس بہت خوش ہوں تو جب یہ سوچ لیتا نا آدمی تو بس سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے وہ. میں وہ والا امیر ہوں. اللہ نے مجھے یہاں دیا تھا. میں نے آ کے یہاں پر بہت سوچا. پھر میں نے سوچا نہیں گاڑی کا کام نہیں کروں گا. میں گاڑی کا کام میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے گاڑی کے کام میں. اب اس کے پاس جانے جس کے پاس وہاں پہ کسٹمر ہیں جو پہلے پیسے بھیجیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بینک آپ کو پیسے نہیں وصول کرنے دیتا. یہ جاپان گورنمنٹ کا گیم ہے کہ فورنرز کو اس گیم سے آؤٹ کر دو. میں ان باتوں کو سمجھتا ہوں. پھر میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے مل کے اور پراپرٹی کا کام شروع کر دیا. آج مجھے الحمدللہ 5 سال ہو گئے پراپرٹی کا کام کرتے ہوئے. ابھی میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس کس نے انڈیویجول میرے ساتھ کیا کیا کیا. یہ انٹی سلیم، یہ ندیم، یہ راشد، اور ایک اور صاحب کا میں آپ کو بتاؤں گا جو ناگویا کے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا.